السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے خبرنامے کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران پانی کی قلت سے پریشان، پیاسے عوام سڑکوں پر۔ اومیکرون کیا دنیا کو پھر اپنے قبضے میں لے گی؟ جدی حکومت نے کسانوں کے ایک اور مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا بیان۔ نواب ملک کی پریشانیوں میں ہو سکتا ہے اضافہ، لیکن ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا لیا فیصلہ۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ہریانہ کے گروگرام میں کھلے میں نماز پڑھنے کو لے کر تنازع جاری ہے۔ ہندووادی تنظیم عمومی مقامات پر نماز پڑھنے کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے۔ اب گروگرام کے گرودوارا سے سیکٹر 37 تک نماز جمعہ کی مخالفت کی گئی، جبکہ کچھ شدت پسند ہندووادی تنظیم کے ارکان نماز کی مخالفت کرنے گرودوارا بھی پہنچ گئے۔ وہیں سیکٹر 37 کے علاقے میں اسے کھلے مقامات پر نماز جمعہ کے لیے نشان زد کیا گیا۔ سیکٹر 37 پولیس اسٹیشن کے قریب ہی کھلی جگہ ہے، جہاں مسلم طبقے کے لوگ نماز جمعہ ہر ہفتے پڑھتے ہیں۔ وہاں قبضہ کر لیا گیا اور وہ صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کم و بیش 100 لوگ گراؤنڈ میں جمع ہوئے اور ہون کرنے لگے۔ حالانکہ پولیس اس وقت موجود تھی، لیکن اس نے شرپسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے نمازیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ایک بار پھر WHO کا نام سرخیوں میں ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی کہ WHO نے جنوبی افریقہ میں پائی گئی کورونا وائرس کی نئی قسم B11529 کو اومیکرون نام دیا ہے اور انتہائی تیزی سے پھیلنے والی اس ویرینٹ کے مد نظر مزید اعداد و شمار اکٹھا کرنے اور حالات پر نگاہ رکھنے کی اپیل کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی کہ WHO نے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے کے بعد اس کے تیزی سے پھیلنے کے ممکنہ خدشات کے مد نظر جینوا میں جمعے کے روز ایک ہنگامی میٹنگ کی۔ WHO کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے حقیقی خطرات اس کے خطرے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ سکے ہیں، بالکل اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح کہ کورونا کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی اقسام کے مقابلے میں یہ نئی قسم زیادہ تیزی سے دوبارہ مرض میں مبتلا کر سکتی ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی کورونا وائرس کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کے بعد صحتیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی اومیکرون کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے پتہ چلنے کے بعد متعدد ممالک نے جنوبی افریقہ سے آمد و رفت پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ہم لوگ سرخیوں میں روز بروز دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ جرمنی، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، یورپی یونین اور متعدد دیگر ملکوں نے جنوبی افریقہ خطے کے سفر پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اگر کورونا وائرس کے پھیلنے کے وقت بھی اگر چائنا پر اور جس ملک سے وائرس پھیلا تھا اس پر پابندیاں عائد کی جاتی تو شاید دنیا کو وہ خطرناک سے حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑتا جس سے دنیا دوچار ہوئی۔ خیر، بات گئی سو بات گئی، لیکن اب کی بار جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے لیے عالمی ادارہ صحت قابل ستائش ہے۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ مرکز کی مودی حکومت نے کسانوں کے ایک اور مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے تینوں زرعی قوانین کی واپسی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل آج کہا کہ حکومت نے کسانوں کے ذریعے پرالی جلانے کے عمل کو جرم کے زمرے سے باہر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ کسانوں کے تقریباً تمام مطالبات قبول کر لیے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں اب اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی نے کسانوں کو کم از کم امدادی قیمت یعنی MSP دینے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی رپورٹ آتے ہی اس پر کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ 29 نومبر یعنی پیر کے روز سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن حکومت زرعی قوانین واپسی پر بل پیش کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ تینوں زرعی قوانین کو جس طرح پاس کیا گیا تھا کیا اسی طرح اس کو واپس کیا جاتا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے واضح کر دیا ہے کہ کم از کم MSP پر قانون بنانا ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ جانکاری بھی دی ہے کہ اس موضوع سے متعلق حکومتی سطح پر فی الحال کوئی تبادلہ خیال نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ایک جگہ نریندر سنگھ تومر کا بیان ہے حکومت کی طرف سے تینوں زرعی قوانین واپس لیے جانے کے بعد بھی کسان زیر التوا مطالبات کی بات کر رہے ہیں، جن میں MSP پر قانون بنانا بھی شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم
نریندر مودی نے پارلیمان عمل کے ذریعے تینوں قانون منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق صحافیوں سے بات چیت میں منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ اب تک اس موضوع پر کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوا ہے۔ ذریعہ ماہرین اقتصادیات کی بھی الگ الگ رائے ہے۔ اس پر قانون بنانا ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ ایم ایس پی پر قانون ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اس پر قانون بنا تو بوجھ حکومت پر آ جائے گا۔ اگر ان کی پیداوار فروخت نہیں ہوئی تو حکومت کو اسے خریدنا ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ ایک جگہ نریندر سنگھ تومر کا بیان ہے کہ اس کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گی، اور دوسری طرف منوہر لال کھٹر کا بیان ہے، اور تیسری طرف مورچے پر بیٹھے ہوئے، مورچہ سنبھالے ہوئے، احتجاج پر بیٹھے ہوئے کسانوں کا سوال ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ایم ایس پی پر قانون نہیں بنتا تب تک وہ دھرنے سے نہیں ہٹیں گے۔ تاریخ بتائے گی کہ کیا کسان اپنے دھرنے سے ہٹیں گے یا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جس طرح تینوں ذریعہ قوانین پر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بڑھتے ہیں پانچویں خبر کی طرف۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگ انہیں فرضی مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیشنل کانگریس پارٹی این سی پی کے رہنما نے کل تصویریں ٹویٹ کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2 آدمی ان کے ممبئی گھر کے قریب چکر لگا رہے ہیں اور ریکی کر رہے ہیں۔ نواب ملک، جو کہ مرکزی حکومت پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ ممبئی کے ڈرگ آن کروز کیس کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ذریعے مہاراشٹر کو داغدار کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اس نے اب الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگ انہیں انل دیشمکھ کی طرح پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی اے این اے کو بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ لوگ مجھے انل دیشمکھ کی طرح فرضی کیس میں پھانسنا چاہتے ہیں۔ میں ممبئی پولیس کمشنر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اس کی شکایت کر کے تحقیقات کا مطالبہ کروں گا۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ کس طرح کچھ مرکزی عہدیدار مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ این سی پی لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات انفارمیشن ڈائریکٹر اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن نواب ملک اسی وقت سرخیوں میں آ گئے تھے جب انہوں نے سمیر واکڑے پر اپنے الزامات لگائے تھے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سمیر واکڑے پر بھی مقدمات جاری ہیں۔ بڑھتے ہیں چھٹی خبر کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمنا نے کہا ہے کہ عدلیہ کو کسی بھی مقصد سے ہونے والے حملوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم آئین کے حوالے سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ رمنا نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کو کسی بھی طرح کے ارادے کے ساتھ حملوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ججوں اور عدالتی اداروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے رمنا نے وکلاء پر زور دیا ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کریں، براہ کرم اپنے اعلیٰ افسران کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بزرگوں کے پاس تجرباتی علم اور حکمت کا ایسا خزانہ ہوتا ہے جیسے وہ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مثال سے سیکھیں اور قانونی پیشے کا پرچم بلند رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ججوں پر حملے بڑھ گئے ہیں، سوشل میڈیا پر عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے حملے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے ساتھ مؤثر انداز میں نمٹنا چاہیے، اور حکومت کو بھی ایسا ماحول یقینی بنانا چاہیے جس میں عدالتی افسران اپنا کام مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کے بہت سے فیصلوں پر بہت سے لوگوں نے طنز کیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو قانونی دائرے میں بھی ٹھہرایا تھا کہ یہ فیصلے کو ہم اوپر کی عدالت میں چیلنج کریں گے، اور جو بھی فیصلہ عدالت سے آ رہا ہے اس کو اس کے اوپر والے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ فیصلے، وہ حکم جو پچھلی کورٹ میں نافذ کیے گئے تھے اوپر کی کورٹ سے منسوخ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عدلیہ پر سے اپنا اطمینان ہٹا دیں، اپنا اعتماد ہٹا دیں، بلکہ عدلیہ پر ہمیں اسی طرح اطمینان رکھنا چاہیے جس طرح کہ عدلیہ پر اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اختیار ہمیں عدلیہ ہی دیتا ہے کہ ہم اوپر سے اوپر تک پہنچ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ساتویں خبر کی طرف۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ان پر مذہبی نعرے لگانے کا دباؤ بنایا گیا۔ یہ واقعہ رانچی کے ایک تھانے علاقے میں ہفتے کی صبح اس وقت پیش آیا جب 5-6 کشمیری نوجوانوں کا ایک گروپ یہاں گرم کپڑوں کی پھیری لگا رہا تھا۔ مار پیٹ کے واقعے کے بعد کشمیری نوجوانوں اور مقامی لوگوں نے
راؤنڈ میں تقریباً 20 منٹ تک سڑک جام کر کے احتجاج کرا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے تھانے پہنچ کر کشمیری نوجوانوں پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے حملہ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 11 نومبر کو بھی اسی تھانے علاقے کے ہاتھی خانہ پتھر روڈ پر کچھ لوگوں نے 4 کشمیری نوجوانوں پر حملہ کیا تھا اور ان پر زبردستی نعرے لگانے کا دباؤ ڈالا تھا۔ اس وقت متاثرہ نوجوان بلال احمد، شبیر احمد اور وسیم احمد کی شکایت پر ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت محمد برہان، محمد تنویر، محمد سرتاج، محمد ریاض اور غلام نبی کا الزام ہے کہ وہ کپڑے بیچنے جا رہے تھے۔ انہیں تقریباً 20 بدماشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جے شری رام بولو، اگر ہم لوگ ہندوستانی نہیں ہے، یہ ہم کو سرٹیفکیٹ ماتھے میں لگا دو، ہم کہیں دوسرا راستہ پکڑ لیں گے۔ ایک سائڈ سے بول رہے ہیں آپ ہندوستان گورنمنٹ بول رہا ہے کشمیر ہمارا تاج ہے، جب تاج کو ہی تم لوگ کاٹ دو گے تو پھر پیر کا رہنا کیا ضرورت ہے؟ کیا ہندوستانی ہم لوگ نہیں ہے؟ ہم اس دیش کے لیے خون اپنا نہیں دے رہے ہیں؟ آج کیا ہوا؟ کتنے آج پھر وہی بات ہوا، جے شری رام پڑھو، 4 آدمی کو بہت بے رحمی سے مارا ہے۔ آخر دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو موب لنچنگ کی واردات ہے کب تک رکے گی؟ کیا اس وقت رکے گی جب گودی میڈیا اپنا کام ٹھیک طریقے سے انصاف پسند میڈیا کی طرح کرے گا؟ تب رکے گی یہ جو موب لنچنگ کی واردات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بڑا فیکٹر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو نیشنل میڈیا سے جو خبریں عام ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے کشمیریوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جسے روکنے کے لیے میڈیا ہی کو زبردست قدم اٹھانا ہوگا۔ بڑھتے ہیں 8ویں خبر کی۔ ایران کے شہر اصفہان میں ہزاروں افراد نے حکومت کے واٹر مینجمنٹ پالیسی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پانی کی قلت کی وجہ سے خشک ہونے والے دریا پر ہزاروں افراد جمع ہوئے اور حکومت سے پانی کی تقسیم کی پالیسی واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا۔ ایران کے دوسرے شہروں میں بھی پانی کی قلت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وقت جس طرح بڑھتا جا رہا ہے پانی کی قلت، ہوائی آلودگی، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرف بھی عالمی جو تنظیمیں ہیں وہ اس طرف اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کس طرح ان کا تعاون کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے کیونکہ ہم بھی اسی سماج کا اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی چیز سماج اور معاشرے کو ہوگی تو وہ ہمیں بھی لاحق ہوگی، اور ماحولیات کو جو چیز لگے گی وہ ہمیں بھی رہے گی کیونکہ ہم بھی اسی میں رہ رہے ہیں۔ ناظرین، فی الحال خبرنامہ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے رکنے کی اجازت، اور انشاءاللہ کل پھر ہوگی ملاقات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔